اس وقت جو بتانے کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم کے پاس ایک نیا سال ہے اور ہر قوم اس نئے سال کو مناتی ہے اور خوشیاں مناتی ہے. بعض لوگ اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں کیونکہ ہمارا دین بہت ہی سچا اور پکا اور صاف ستھرا دین ہے، اس وجہ سے دوسری چیزوں میں نیو ایئرس منانے میں یا کیا ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں ہم کو ملوث نہیں کیا، بلکہ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی کہ نیا سال کیا ہے. لیکن ہر ایک آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اپنے متعلق دیکھتا ہے، غور کرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، 1 سال ہو گیا، مجھے اس کام کرنے میں کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا. نفع اور نقصان ہر ایک آدمی دیکھتا ہے، تاجر بھی دیکھتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر جب سال پورا ہو رہا ہو، ہندوؤں کا سال پورا ہوگا دیوالی پر، کافروں کا سال، نصرانیوں کا سال پورا ہوگا دسمبر میں، اور نیا سال شروع ہوگا جنوری میں. بہرحال اسی طریقے سے یہودیوں کا اور اسی طریقے سے فارسیوں کا وغیرہ کا ہر کے مطابق. اصل ہم نے ابھی 1 سال پورا کیا، وہ سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا اور ہماری موت کا 1 سال اور قریب ہو گیا. لیکن چونکہ ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس لائن سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. سال کے اختتام پر یا سال کے اختتام سے پہلے اگر ہم غور کریں کہ اس سال میں ہم نے اللہ کی رضامندی کے کتنے کام کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کتنے کام کیے، اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کام ہم سے زیادہ ہوئے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے ہم کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اگر خدا نخواستہ گناہ اور عصیان اور سرکشی کے کام ہم سے زیادہ ہوئے ہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ اگر ہم نے معافی نہیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طور پر معاف نہیں کیا تو پھر اس کی سزا بھگتنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں رہا. اللہ جل جلالہ و من والہ ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، نفس اور شیطان دونوں اس معاملے میں ہم لوگوں کو کیا ہے دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر سچے دل سے توبہ کر لیں گے، چلو ابھی تو جوانی ہے، بوڑھا پائے گا تو سچے دل سے ہم توبہ کر لیں گے. لیکن یہ سب چھلاوا ہے اور کیا ہے آدمی کی موت آ جاتی ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑی اس کو سزا. اس وجہ سے ہونا تو یہی چاہیے کہ جس وقت اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس وقت گناہ ہو جائے کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد فوراً سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا یا باقی ہی نہیں رہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا گناہ رہتا ہی نہیں، بلکہ سچی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ پر گناہ کیا ہے، جن اعضاء سے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے جتنا صدق دل سے ہو سکے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے اوپر جو حالات طاری ہو رہے ہیں وہ سب اس وجہ سے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں
اور گناہ سے توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمیں خصوصیت کے ساتھ اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آدمی بعض مرتبہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، پوری امت بہت گنہگار ہے، لیکن اس کے دل میں یہ داعیہ، اس کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ میں زیادہ گنہگار ہوں، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کرنا۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے رکھو، اپنے گناہوں کو غور کرو، اور پھر اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگو، تب یہ کام چلے گا۔ بہرحال ہمیں گناہ سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے، اور رسول تو معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 80 مرتبہ 70 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے، اور ہماری توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وبعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی خطاکار ہیں، بہت ہی سیاکار ہیں۔ یا اللہ ہر آن اور ہر لمحے تو اپنے انعامات اور احسانات سے ہمیں نوازتا رہا، اور ہر آن اور ہر لمحے ہم تیری غفلت سے اور تجھ سے غافل رہ کر یا اللہ تیری نافرمانی اور تیرے حکموں کی عدولی کرتے رہے۔ یا اللہ ہم بہت بڑے ظالم ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی نادم ہیں، ہم بہت ہی پچھتا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے۔ یا اللہ تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں، تو ہی معاف کر سکتا ہے۔
تیرے ہی اندر معاف کرنے کی طاقت ہے، انہیں دروازہ معافی کا کھلا رکھا ہے۔ یا اللہ ہماری پوری مغفرت فرما دے، ہمارے ہر صغیرے کو معاف فرما دے، ہمارے ہر کبیرے کو معاف فرما دے، آمدن گناہ کیے اسے بھی تو معاف فرما دے۔ یا اللہ نسیانہ سہون جو گناہ ہوئے اسے بھی تو معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی نافرمانی میں گزری ہے، یا اللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے یا اللہ وہ ساری زندگی تیری اطاعت میں گزرے، تیرے فرما برداری میں گزرے، یا اللہ اخلاص والی زندگی میں گزرے، ایسی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دے، ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے اعمال افعال اور اقوال کو درست فرما دے۔ یا اللہ نفسانیت اور شیطانیت سے ہماری پوری حفاظت فرما دے، ہمیں ایمان کامل عطا فرما دے، علوم نافعہ عطا فرما دے، ہمارے صالحہ عطا فرما دے۔ یا اللہ علوم کاملہ عطا فرما دے، اخلاق کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں نصیب فرما دے، تمام رضائی سے ہمیں پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ حسد بغض کینہ کپٹ اور کبر اور خود پسندی اور جتنے برے اعمال ہے یا اللہ اسے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رشد و ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس سال کو یا اللہ تو ہمارے لیے خیر اور برکت کا سال بنا دے، تیری رضا اور تیری محبت کا سال بنا دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سچی تیری رضا، سچی تیری محبت، سچی تیری معرفت، سچی طرح نسبت اور کیا ہے یا اللہ ہمیں سچا تیرا یا نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تو آپ سے راضی فرما دے۔ تمام تیرے علاوہ تمام غیروں سے ہم کٹ کر تیری طرف متوجہ ہو جائیں۔ یا اللہ ایسے ہمارے دل میں ایسے صاف حالات پیدا فرما دے۔ یا اللہ بہت ہی پریشان ہے، دنیا دارالمحن ہے، یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہم لاحق ہے۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانی ہم کو مل رہی ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ ہماری نصرت کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ یا اللہ پوری امت محمدیہ کو رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقویٰ اور طہارت عطا فرما، سب کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سب کو متحد فرما۔ یا اللہ ہم سب میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر آن اور ہر لمحے تیری یاد اور تیرا دھیان نصیب فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما، ہمیں صحت و قوت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری محتاجی اور تنگدستی کو ختم فرما، قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے یا اللہ ہمارے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما۔ یا اللہ مہنگائی کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے تمام مدارس دینیہ، تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان میں کام کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما، سب کو آپس میں اتحاد نصیب فرما، سب کو ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے جو محنت کی ہے یا اللہ ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے اب یہ دین اجڑتا چلا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یا اللہ تو ہماری اس بے تکی باتوں کو یا اللہ اس ہماری پریشانیوں کو مد اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرانے کی سعادت اور توفیق ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ تمام پوری امت کے حال پر رحم فرما، خصوصاً ملک شام اور اسی طریقے سے یا اللہ کشمیر اور پاکستان اور اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی تیری وحدانیت کے لوگ رہتے ہیں یا اللہ ان پورے دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما،
ظالموں کو ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، اگر ان کے دلوں پر مہر لگی ہے تو ان کو چن چن کر ختم فرما یا اللہ، مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ وہاں غیبی نصرت فرما، مدد فرما، اعانت فرما، حفاظت فرما یا اللہ، تمام مدارس دینی اور خصوصاً ہماری جامعہ کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما یا اللہ، طلبا کو علوم نافع عطا فرما، ہمارے صالحہ کی توفیق سے مالا مال فرما یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے پورے گجرات اور خصوصاً راندر کے مسلمانوں کو تمام شرور، فتن، آفات، بلیات، الجھن، مصیبت، پریشانی، حوادث اور مکارے سے حفاظت نصیب فرما یا اللہ، یہ مختصر سا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ، دور دور سے آئے ہوئے ہیں یا اللہ، صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ، ہم نفس کے تابعدار ہو گئے ہیں یا اللہ، نفس کی تابعداری سے، شیطان کی اطاعت سے ہماری حفاظت فرما کر سچی تیری عشق، تیری محبت، تیری معرفت اور تیری نسبت تامہ ہمیں نصیب فرما، مشائخ کے سلسلہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرما یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو چیز تجھ سے غفلت میں ڈال رہی ہے یا ان تمام غفلت والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما کر ہر آن اور ہر لمحے تیرا دھیان نصیب فرما، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما یا اللہ، بہت سے لوگوں نے ان کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے، ان کا ہم پر احسان ہے یا وہ ہم سے دعا کے متمنی ہے یا اللہ، تو علیم اور خبیر ہے، سب کی حاجتوں سے واقف ہے یا اللہ، سب کی جائز حاجات کو کیسے پورا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ، مخروج کی قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما یا اللہ، جو بچے نوجوان ہو گئے ہیں ان کے لیے غیر سے آسانی کے ساتھ شادی کی صورت پیدا فرما یا اللہ، حرام کاری کو ختم فرما یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے شادیاں کی ہے یا اللہ، ان کے معاملات کو درست فرما اور اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو دور فرما کر آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما یا اللہ، پوری امت محمدیہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔